جی نیکسٹ کویشچن ہے، آپ نے کسی لیکچر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی ہے، حالانکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھائی گئی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو حرام ہے۔ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے چیز کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ وہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی، چھوٹا خفیف ہلکا شرک، جیسا کہ ریاکاری ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا منو میری ماں دی قسم، سارا نام جے بخاری مسلم دونوں میں کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ اور قسم بغیر انشاءاللہ کے ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جس نے انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائی نا تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی قسم شمار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ نے چاہا تو، یعنی اس کی اپنی چاہت نہیں، اللہ پہ ہی ڈال رہا ہے، تو قسم انشاءاللہ کے بغیر ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی بات کہیں گے انشاءاللہ کے ساتھ، لیکن قسم جو ہے وہ فرملی کھانی پڑتی ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اللہ کی معصیت کے اندر قسمیں ہیں وہ آپ نے ان کو پورا نہیں کرنا بلکہ توڑنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا بعض اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں، بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے مخالف بات کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا، اپنے اوپر یعنی اپنی بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف فارغ ہے۔ اچھا جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری اکیڈمی میں فون نہیں کرتے، کام پا کے پھر فون کر دینے اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حالانکہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے فارغ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوگی سر، تینوں طلاقیں کٹھیاں ہو گیا، جاؤ ٹینٹ تے کھیڈو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اپنی قسم توڑ دیں، کیونکہ بیوی نے تیرے بات نہیں آنا، انہیں جانا ہی جانا ہے۔ تو ہم دیکھ لو تو نہیں کچھ کرنا پڑا ہے، قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا ان کو کپڑا دیں گے یا ایک غلام آزاد کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے یعنی غریب ہیں تو مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم اور منت پہ میرا مسئلہ نمبر 68 ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے تو حرام ہے اور شرک اصغر میں فال کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ علیہ السلام منع کیا۔ ہاں قرآن کی قسم جو ہے نا وہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس اعتبار سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ یہ وہ والا نہیں ہے جو داس کیڑی بلا ہے تیری بلاوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، تو اللہ کی صفت ہے نا، تو صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو سوال ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 تھی اس کے حوالے سے کہا تھا، وہ بعض اوقات مختصر بات کا پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے نا۔ میں ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا اور مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زلفوں کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ طارق جمیل صاحب بھی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، قرآن کو اس طرح چینج نہ کریں۔ البتہ نبی علیہ السلام کی جو رسپیکٹ ہے اللہ کی نظر میں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کو تو چھوڑ دیں، اللہ نے تو نبی علیہ السلام کی پوری ہستی کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اس میں میں نے آیت کوٹ کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، کبھی بھی یہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔
یعنی جو آپ ان کے لیے فیصلہ کریں، اور پھر اپنے دل میں کو حرج بھی نہ اس کے لیے پائیں اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم ہم کر دیں۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ہستی کی اللہ تعالیٰ نے قسم، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ انڈائریکٹ بات ہے، ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے اپنی قسم یاد فرمائی ہے کہ مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اس سے بڑی آنر ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ قسم کھائیں۔ اس سے بڑی آنر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، یہ اس سے بڑی آنر ہے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی لیکن نبی علیہ السلام کی نسبت سے۔ لیکن ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ جس میں تمہیں حلال ٹھہرا لیا ان کافروں نے، تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی، تو یہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے سے، یعنی اس کو انڈائریکٹلی ایک بات کر رہے تھے ہم، باقی اگر اس کی کوئی یعنی وہ نیگیٹو اس کو کوئی اس حوالے سے سمجھتا ہے تو وہ اس کو نہ لے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم نہیں، لیکن یہ ساری پابندیاں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، قرآن میں سینکڑوں قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، انجیر کی، والزیتون زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ امن والے شہر کی۔ لیکن اللہ جو قسم یاد فرماتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو گواہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں عظمت اللہ کی ہوتی ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ اللہ کے معاملات جڑے ہوئے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ والتین، انجیر، انجیر کے ساتھ نوح علیہ السلام جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام جن باغات میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے، جن پہاڑوں پہ، وہاں پہ انجیر اگی ہوئی تھی۔ والزیتون، اور گلیلی جھیل کے کنارے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دعوت توحید دیتے تھے وہاں پہ زیتون کے درخت تھے۔ وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ وہذا البلد الامین، امام اعظم محمد رسول اللہ کو نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شہر مکہ کی نسبت، نبی علیہ السلام کی نسبت اسے مکہ کے شہر کو حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈائریکٹلی ان ہستیوں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا، تو اس اعتبار سے۔ لیکن ہم کسی بھی ہستی کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں منع کیا، بالکل اس طریقے سے کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو، سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر جانا کہ میں آپ کو سجدہ کروں کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، اس سے پہلے بلکہ ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رسپیکٹ میں اس لیول پہ بھی اترنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی وہ رسپیکٹ عزیز ہوگی جو نبی علیہ السلام خود تعلیم فرمائیں گے۔ آپ میں سے کوئی شخص میری محبت میں آ کے میرے پاؤں چومنے شروع کرتے ہیں اور میں اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں جی آپ جو مرضی سمجھتے رہے، ہم عشق دے چل رہے نمبر لے گئے۔ تو وہ تو میرے دل کی کیفیت ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا دل میں جذبات رکھے ہوئے ہوں گا کہ یار یہ تو مجھے بھی مروائے گا قیامت والے دن۔ تو نبی علیہ السلام تو امام الموحدین تھے، آپ ہر اس چیز کو ڈینائی کر دیتے تھے جس کی وجہ سے، دیکھیں دنیا میں آپ کسی سے بھی محبت کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ سینٹرڈ اراؤنڈ ہر چیز گاڈ کے ہے۔
اگر آپ نے اللہ کو بیچ میں سے نکال دینا ہے یا اللہ کے مد مقابل کوئی ند کھڑا کر لینا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, تو پھر آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوں گے. کرسچینٹی کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو غصہ فرمایا نا, جو جلال فرمایا اس حوالے سے, وہ اتنے سخت الفاظ ہیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے, کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ الملک میں نبی تم فرماؤ, ان سے کہو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو, تو بھلا بتاؤ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں. قُلْ إِنِّي خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی بالفرض اللہ کی نافرمانی کی, بالفرض کرنی تو نہیں, تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو رسپیکٹ وہ کرنی ہے جو مانی جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھا, صحابی تھا. اس نے اس خطبے کے دوران کہا, من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کوئی لٹریچر کی غلطی نہیں ہے, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے جملہ سن کے کہا, بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, بلکہ مسلم میں آگے الفاظ ہیں, قل ما شاء اللہ وحدہ, وہ دوسری والی حدیث ہے. آپ نے یہاں پہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا تم کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے, آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اتنا آپ کو غصہ آیا. آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے اللہ کا وہ یعنی جو وہ غیر محدود تو نہیں آپ کو سمجھا, ہم نے اللہ کی اطاعت سے ہی آپ کو مانا ہے, آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے. یہ کیڑے اس وقت نہیں تھے مستقل بذات اور غیر مستقل بذات. نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکل, حالانکہ جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا, بالکل درست جملہ تھا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا ان دونوں کیوں کہا ہے, تمہیں کہنا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی, کیونکہ اللہ کے ساتھ مجھے اس طرح ان دونوں کہہ کے جمع نہ کرو. حالانکہ کرنے والے کی بھی کوئی نیت بری نہیں, لیکن نبی علیہ السلام امام الواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد میں الادب المفرد میں امام بخاری کی کتاب میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہے. فرمایا جعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, کیا اکیلا جو اللہ چاہے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ کے بعد ہی کہہ رہا ہوں. کسی کی جرت ہے سر یہ کہہ جائے, یہ آپ کے مولویوں کی جرتیں ہیں. ہاں جہاں جہاں اللہ رسول کو ہم کمبائن کریں گے وہ ٹھیک ہے, جیسا کہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ نہیں پتا ہوتا تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کہیں, لیکن آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کریں. جس طرح اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور حدیث تھی بخاری کی, اس میں سے موتی لفظ اٹھایا. بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا واللہ معطی وانا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. لیکن یہ آدھی حدیث ہے, پوری حدیث اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اور علم دین اللہ دیتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. امام بخاری نے علم دین کے اوپر باب باندھا ہے. تو ظاہر دین تو نبی سکھائے گا نا, نبی کے در سے ہی دین ملے گا نا. نبی کو نکال دیں گے, نبی تو وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان دین کے حوالے سے. انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہمیں بیٹے مل رہے ہیں, رزق مل رہا ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, یہ سب کچھ بنا لیا. اور جب کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں. اصل میں گستاخ رسول وہ ہے جو رسول اللہ سے ایسی محبت کرنا چاہتا ہے
جس طرح کہ کرسچنز نے اپنے پیغمبر سے کی ہیں. اس لیے بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا. مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہوں، مجھے اس سے نہ بڑھانا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، یہ حضور ڈرا رہے کسے تھے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نہیں. مسلمانوں کو. اور مسلمانوں میں وہ کون ہے جن کو ڈرایا جا رہا تھا؟ آج تک نہیں ڈرے ہوئے. صحیح. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ نعت ہے. میں 2007 میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو ملنے گیا، 22 مارچ 2007 آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا کراچی. تو میری ملاقات ہوئی کافی لمبی ان سے. تو مجھے کہنے لگے کہ اب دیکھیں اب ہم بات بھی نہیں کر سکتے. کہتے میں خود یعنی بریلوی ہوں، میں بریلوی یعنی مساجد میں محفل میلاد کے اندر جاتا ہوں، لیکن وہاں پہ ایسی شرکیاں نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کہ میں یا تو ان کو روکوں تو یا جانا چھوڑ دوں. تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ رونے کی ذمہ داری تو صرف ہماری ہے نا، کیونکہ گالی یہ سارے تو نہیں کھا سکتے. تو میں نے کہا جی کون سا شعر؟ کہتے ہیں یہ جو شعر ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب یہ نبی الاسلام کے سامنے پڑھا جائے تو آپ کتنا یعنی جلال فرمائیں گے کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو. تو چاہے اس کی آپ جتنی مرضی تعویل کریں کہ بھئی قیامت کے دن پکڑا جائے گا بندہ نبی الاسلام کی شفاعت سے چھوٹے گا، وہ نبی الاسلام کی شفاعت سے نہیں چھوٹے گا، وہ اللہ تعالیٰ شفاعت مقرر کرے گا، اس شفاعت سے چھوٹے گا. نبی الاسلام تو مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے، لیکن شفاعت کا اذن اللہ نے دیا ہوا ہے، ورنہ تو سارے نہ چھوٹ جائیں. نبی الاسلام پہ ہے تو آپ تو ابو جہل کو بھی مغفرت کروا لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے لیے شفاعت ہے کس کے لیے نہیں ہے. تو غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانا حرام ہے، نبی الاسلام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوقات کی قسمیں یاد فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ والا معاملہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے، تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہاں پہ نظر اور منت کے حوالے سے میں نے بتا دیا سیم کفارہ ہے. اکثر لوگ خلاف شرع منتیں مانتے ہیں، وہ آپ نے پوری نہیں کرنی ہے. تو بخاری مسلم حدیث ہے وہ نہ پوری کرنی ضروری ہے، لیکن کفارہ ضرور ادا کرنا ہوگا. اور ایک اور بات سن لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے. ہاں صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے. عرض کر دیں صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی و بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جوک کے طور پہ اس کو آپ سائڈ. صحیح مسلم میں بخاری میں دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مال پانی لگانا ہے. خالی دلاسا دینے سے تو کوئی حسن سلوک نہیں ہوتا نا. ظاہر ہے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے. قرآن و حدیث میں جب بھی حسن سلوک کی باری آ رہی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے فائنینشیل ان پٹ دینی ہے آپ نے. اخلاقیات تو ہیں، ظاہر ہے کسی کو میٹھی تسلیاں دینے سے تو پیٹ نہیں بھرتا اس کا. ٹھیک ہے جی، بہت افسوس ہے آپ فاقے سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس سے تو پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو بھرے گا جب آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے. تو وہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، منت سے نہیں ٹلتی. کنجوس کا مال نکلتا ہے، لیکن نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں ونس آپ منت مانو گے پھر آپ کو پوری کرنی پڑے گی، لیکن خلاف شرع منت نہیں. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا پہ 100 اونٹ قربان کروں گا. آپ فرمایا وہاں کوئی زمانے جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی شرک کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی؟ یہ دیکھ لینا. ان کا نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا کرو، اور اگر ایسا ہوتا تھا پھر تم نے نہیں کرنا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مزارات پہ جا کے صدقہ اور خیرات آپ نہیں کریں گے، چوک میں کھڑے ہو کے کر لیں، مسجد کے باہر کر لیں. مزارات تو خود نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی قبر کی عزت ہے، اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. جو چیزیں نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنی ہیں ان نافرمانی کے اڈوں کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ منع ہے. لیکن اب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اتنے بڑے لیول کا بگاڑ آ چکا ہے دین کے نام کے اوپر کہ آپ ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین کی مخالفت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو وصایت شریف لکھوائی ہیں نا، اس میں ایک وصیت یہ ہے کہ میری میت کے اوپر کسی امیر آدمی کو روٹی نہیں دینی ہے، میت کا کھانا امیر آدمی کے لیے کھانا حرام ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، صرف غریبوں کو کھلانا ہے. تو یہاں تو امیروں کو کاٹ جا رہے ہوتے ہیں، جو 30 40واں کر بھی رہے ہیں نا،
جن سے انہوں نے ڈیڈکٹ کی ہیں چیزیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اصالہ ثواب کے لیے اگر تیجے 40ویں پہ کھلانا بھی ہے کسی کو تو غریب کو کھلانا ہے. امیر آدمی میت کا کھانا حرام ہے کھانا. میں آپ کو بتاؤں، میں دعوت اسلامی میں بھی تھا نا تو ہم میت کا کھانا نہیں کھاتے تھے جا کے. تو پکے بریلوی بنے، نام کے بریلوی نہیں. اور بھی عرض کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ آج بھی نماز کے بعد کلمہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. اعلیٰ حضرت کی قبر آج بھی ایک بالشت ہے اور پکی نہیں ہے اور اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے. انہوں نے منع کیا تھا میری قبر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا، اور یہاں ان کے نام کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے بریلوی بھائی اگر بریلوی بھی بن جاتے ہیں نا تو 50% خرافات سے بچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بیچ میں کتنی انجیکٹ ہو گئی ہیں. احکام شریعت کا میں نے والا کئی دفعہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ بتایا کہ جالیوں کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ جالیوں کے سامنے حد رکوع جھکنا ہے، حرام ہے. اور نہ بوسہ لینا ہے، یہ بھی حرام ہے. انہوں نے کہا بوسے میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک منع ہی ہے یہ. تو آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے بعد تو میرے خیال کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی سرٹیفائڈ عاشق رسول نہیں ہے نا. تو انہوں نے تو یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں اور یہ باتیں ان لوگوں کو پتہ ہیں. لیکن یہ جب نجی محفلوں میں مجھے ملتے ہیں نا ان کے مولوی تو کہتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ بولیں گے تو ہمیں نہیں کسی نے چھوڑنا. اونٹ تھی چکے ہیں، اونٹ تھین دیو، کیا کریے، کون رسک لے. تو رسک وہی بندہ لے گا جو جھوم کے کہے گا نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو.